بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 9360، مسند احمد، حدیث صحیح۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو تھکان، تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کی برائیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وضاحت: بیماری ایک غیر اختیاری چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے اسے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اس کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے آتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب اسے درد ہوتی ہے تو کہتا ہے، ہائے اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میری توبہ قبول کر لے۔ بندہ بغیر کسی ذاتی دخل کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری میں، لیکن اس کے باوجود وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ بیماریوں اور آزمائشوں کی وجہ سے تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تسلی بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی وجہ سے خطائیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا شکوہ شکایت کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ہم نے عمومی طور پر اس معاشرے میں دیکھا کہ ہم نفرتوں اور حسد کے مارے ہوئے لوگ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یا وہ زیادہ اس کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا۔ ارے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کو معاف کرنے کے لیے اس کی بخشش کا یہ سامان پیدا کر دیا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا ہے، کیونکہ علم غیب تو صرف فقط اللہ کے پاس ہے، تو ہر انسان پھر یہ خواہش کرے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری اس کے بھلے کی چیز ہے، تو وہ سارے لوگ یہ خواہش کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ بیماری عطا فرما۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور مغفرت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ سمیع الدعوات ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک۔